کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا ایسا علم عطا ہوا جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا؟ وہ کون سی اہم پیشگوئیاں تھیں جنہوں نے وقت کے بادشاہوں کو حیران کر دیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے ظلم کے اندھیروں میں کیسے حق کے چراغ کو روشن کیا؟ یہ ویڈیو آپ کو لے جائے گی ایک ایسے دور میں جہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات، ایمان افروز قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق آپ کو روحانی طور پر متاثر کرے گا۔ آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ داستانیں ہمیں آج کے دور میں کیا سکھاتی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت سے سرفراز فرمایا بلکہ علم تعبیر خواب، حکمت اور عظیم بصیرت سے بھی نوازا ہے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے رہنمائی، نصیحت اور عبرت کا خزانہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے معزز خاندان سے تھا، لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آزمائشوں اور غلامی میں گزرا۔ جب بابل کے ظالم بادشاہ وقت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے سینکڑوں افراد کو قیدی بنا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قوم کے سپرد کر دیا۔ وقت نصر نے قیدیوں کو بابل لے جا کر غلام بنا دیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بابل میں پہنچ کر آپ نے اپنے دینی تشخص قائم رکھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ آپ کی نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق نے وقت نصر کے دربار میں جلد ہی آپ کو خاص مقام دلوایا۔ وقت نصر ایک دن بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا جو اس کے ذہن میں مٹ چکا تھا۔ اگر وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، اس نے اپنے تمام درباری علماء، نجومیوں اور کاہنوں کو بلا کر خواب کی تعبیر مانگی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر تمام علماء کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا علم حاصل کیا۔ آپ بادشاہ کے پاس گئے اور نہ صرف خواب کو یاد دلایا بلکہ اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ اے بادشاہ، تم نے ایک عظیم الشان مجسمہ دیکھا تھا جس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ کانسی کا، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں مٹی کے تھے۔ اس کے بعد ایک پتھر آیا اور مجسمے کو توڑ دیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ مختلف سلطنتوں کی علامت ہے جو ایک کے بعد ایک آئیں گی، لیکن آخر کار اللہ کی سلطنت غالب آئے گی جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف انعامات دیے بلکہ انہیں سلطنت کا مشیر خاص بھی بنا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی توحید کا پیغام پھیلانے میں لگے رہے، جس کی وجہ سے کچھ درباری آپ سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک سازش کے تحت قائل کیا کہ ایک نیا قانون بنایا جائے جس کے تحت کسی کو بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس قانون کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ جب درباریوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ، جو حضرت دانیال علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، مجبور ہو کر آپ کو سزا دینے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ کو شیر کے غار میں ڈال دیا گیا تاکہ شیر آپ کو کھا جائیں۔ وقت نصر بادشاہ نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈالا۔
شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں تو ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا جو آپ علیہ السلام اور آپ کے تیار کیے ہوئے سامان کو لے کر بابل روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس کنویں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کے پاس آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھلاتا، جو اپنی ذات سے محبت رکھنے والوں کو امید کو توڑتا نہیں، جو آدمی بھی اس پر توکل کرے اس کو ناراض نہیں کرتا۔ صبح کے وقت جب بادشاہ نے غار کا دروازہ کھولا تو دیکھا شیر آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ نے آپ کو رہا کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک اور مشہور واقعہ بابل میں پڑنے والے قحط سے متعلق ہے۔ بابل میں ایک وقت ایسا آیا جب شدید قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس مشکل وقت میں بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ قحط کی وجہ لوگوں کے گناہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور عوام کو توبہ کرنے اور صدقہ دینے کی تلقین کی۔ جب لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی تو بارش برسنا شروع ہو گئی اور قحط ختم ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ جھوٹے معجزات اور شعبہ بازی کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جھوٹے کاہن نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگوں کی عبادت سے دیویوں کو خوش کرتا ہے اور وہ عوام اس سے متاثر ہو گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور اس جھوٹے شخص کا بانڈا پھوڑ دیا۔ آپ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ کاہن جھوٹا ہے اور دیووں کی خشونتی کے بجائے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بابل میں گزارا اور وہاں دین کی خدمت کی۔ آپ علیہ السلام کا انتقال بھی بابل میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد بابل کے لوگ آپ کی قبر کو مقدس مان کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب ایک نیک بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے آپ کی قبر کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کروا دیا تاکہ لوگ اسے عبادت گاہ نہ بنائیں۔ آج بھی مختلف روایات کے مطابق آپ کی قبر ایران یا عراق میں واقع ہے اور لوگ وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔